شرط ہار پر لگی ہو تو جیتنا آسان ہے، مگر اس جیت کو فتح تصور کرنا ایک اور شکست۔ ہم مشروط زندگیاں جینا سیکھ گئے ہیں یا زندگی ہی شرط بن چکی ہے کہ جو چاہے اسے جیت لے؟ کم از کم سیاست کے میدان میں مشروط کامیابیاں سیاسی جماعتوں کی ضرورت بن چکی ہیں۔ کبھی مصلحت، کبھی مفاد اور کبھی سمجھوتا، مزاحمت فقط خود سے اور مفاہمت اپنے مفادات سے۔ کیا بدلا ہے؟ کیا بدلے گا؟ کون بدلے گا؟ شکوہ کس سے کریں؟ زمانہ شناس سیاست دانوں سے یا موقع شناس رہنماؤں سے؟ اسٹیبلشمنٹ تو گویا ایسی نیوٹرل ہوئی کہ اب مزید اعتدال کی ضرورت نہ رہی۔ ازل کی اٹل اسٹیبلشمنٹ میں رسوائی کی بدترین ادوار میں بھی کبھی بے نظیر بھٹو جیسے رہنما اور پیپلز پارٹی جیسی جمہوریت پسند جماعت سے این آر او لیا تو کبھی نون لیگ سے مفاہمت طے کی۔ تاہم نون لیگ کی اسٹیبلشمنٹ آشنائی معتبر رہی اور وہ 97 کے بعد 2013 میں بھی بھاری اکثریت کے الزامات سے مستفیض ہوئی۔ دھاندلی کے الزامات تب بھی لگے اور واضح اکثریت کی خواہش بھی تکمیل کو پہنچی۔ 2018 کے انتخابات تو بند آنکھوں سے بھی نظر آتے رہے۔ اسٹیبلشمنٹ تحریک انصاف کی اس قدر کھلی حمایت میں سامنے آئی کہ کوئی پردہ نہ رہا۔ کبھی نون لیگ کی ایک وکٹ گری، کبھی دوسری۔ جنوبی محاذ کی تو سرائیکی بیلٹ کی ساری قیادت پاکستان تحریک انصاف کی جھولی میں آ گری۔ گلے میں لٹکنے والا ایک جھنڈا اور اس کے پیچھے نظر نہ آنے والا ڈنڈا بالآخر سیاسی وکٹوں کا نشان بن گیا، اور یوں انتخابات سے قبل سیاسی وفاداریوں کی صورت انتخابی دھاندلیوں کا آغاز ہوا۔ بات یہاں تک رہتی تو درست تھا۔ عدلیہ کے محاذ پر بھی ایک طرف صداقت اور امانت کی اسناد تو دوسری جانب نااہلیت کی تلوار چلائی جاتی رہی۔ نواز شریف اسٹیبلشمنٹ کی قہر کا نشانہ بنے، جبکہ پاکستان تحریک انصاف فائدہ اٹھاتی رہی۔ نون لیگ کے سیاسی مخالفین کو گرفتار کیا جاتا رہا اور تحریک انصاف کے لیے رستہ ہموار ہوا۔ سادہ اکثریت کی مانگی تانگے کی حکومت تو تشکیل پائی، مگر یہ دوستی بھی دوام نہ پا سکی۔ تحریک انصاف مقتدرہ کے گلے ایسی پڑی کہ کبھی بھلائی نہ جا سکے گی۔ 9 مئی کے بعد کے حالات یکسر تبدیل ہوئے۔ مقتدرہ غیر سیاسی سے سیاسی ہوئی۔ نہیں سمجھ آتا کہ قصوروار کون ہے، تحریک انصاف کہ جس نے سیاست میں تشدد کو داخل کیا اور غیر سیاسی اور غیر دانشمندانہ فیصلوں سے اسٹیبلشمنٹ کو مضبوط کیا، یا طاقتور مقتدرہ کا غیر سیاسی ہونا محض ایک آنکھ کا دھوکہ تھا؟ اب بہرحال اسٹیبلشمنٹ ماضی سے کہیں زیادہ مضبوط اور طاقتور ہے کہ اب آنکھ کے تاروں کو بھی بولنے کی مشروط اجازت ہی ہوگی۔ نواز شریف واپس آ رہے ہیں۔ خوب دھوم ہے کہ لندن سے ریڈ کارپٹ رخصتی کے بعد اب واپسی بھی شاندار ہوگی۔ ایک اور سٹیج سج چکا ہے۔ تحریک انصاف کی وکٹیں دھڑا دھڑ گر رہی ہیں اور استحکام پارٹی کا سیاسی بفر زون تیار ہے۔ فاروق حبیب جیسا پاکستان تحریک انصاف کا جعلی روپوشی یا گرفتاری کے بعد عمران خان کے خلاف چارج شیٹ لیے کھڑا ہے۔ فاروق حبیب کو زمانہ طالب علمی سے تحریک انصاف سے جڑے دیکھا، اور جس طرح فاروق نے سیاست میں جد و جہد اور نظریاتی وابستگی کو اوڑھنا بچھونا بنایا، اس کی مثال کم ملتی ہے۔ ایسے کارکن جب لا تعلقی کا اظہار کریں تو سمجھ لیں کہ نظریہ اپنی موت آپ ہر گیا ہے۔ کیا بدلا ہے؟ کل ایک جیل میں تھا، آج دوسرا۔ بس بدلا ہے تو اسٹیبلشمنٹ کی اینک کا نمبر، باقی سب وہی ہے۔ کل تحریک انصاف کو امید تھی، آج نون لیگ امید سے ہے۔ باقی انقلاب زندہ باد۔